جی پڑھیے حدیث خواتین میں سے کوئی پڑھیے. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه وهذا لفظ مسلم في كتاب أقضية وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. جی وجوب الاتباع وترك الابتداع. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه وهذا لفظ مسلم في كتاب الأقضية وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجوب الاتباع اتباع کرنے کا وجوب و ترک الابتداع اور بدعات کو چھوڑ دینا. وجوب الاتباع و ترک الابتداع اتباع کرنے کا وجوب اور بدعات کو ترک کر دینا. اگر ہم لوگ جو ہے وجوب الاتباع و ترک الابتداع پڑھیں گے تو اتباع کرنے اور بدعات کو چھوڑ دینے کا وجوب کا تعلق پھر دونوں سے ہو جائے گا. وجوب الاتباع و ترک الابتداع اتباع کرنے اور بدعات کو چھوڑ دینے کا وجوب. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا جو ایجاد کرے من احدث جو ایجاد کرے یرحمک اللہ فی امرنا ھذا ہمارے اس دین میں ما لیس منہ ایسی چیز جو اس میں نہیں ہے فہو رد پس وہ مردود ہے. من احدث جو ایجاد کرے فی امرنا ھذا ہمارے اس دین میں ما لیس منہ ایسی چیز جو اس میں نہیں ہے فہو رد وہ مردود ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں نہیں ہے وہ مردود ہے. متفق علیہ. اس حدیث کو بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا. وہذا لفظ مسلم فی کتاب الاقضیہ اور یہ مسلم کے الفاظ ہیں کتاب الاقضیہ میں. وفی روایت لمسلم اور مسلم ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے بس وہ مردود ہے. جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ مردود ہے. من یہ شرطیہ ہے. احدثہ فعل شرط ہے اور شرط میں عموم پایا جاتا ہے جو بھی. احدثہ فعل شرط ہے جواب شرط فہو رد ہے. فہو رد یہ مصدر ہے اس میں مفعول مردودن کے معنی میں. رد مصدر ہے لیکن اس میں مفعول مردود کے معنی میں ہے. مثال کے طور پر مشہور لفظ القرآن یہ بھی مصدر ہے لیکن اس میں مفعول مقروء کے معنی میں ہے. متلو یعنی پڑھی جانے والی کتاب. قرآن بھی مصدر ہے اس میں مفعول کے معنی میں ہے. مقروء یعنی پڑھی جانے والی کتاب اس معنی میں ہے. تو یہ رد بھی انہی الفاظ میں سے ہے جو مصدر ہوتے ہیں لیکن وہ اس میں مفعول کے معنی میں ہیں مردود کے معنی میں. اور اس کے جو مفردات ہیں ان کی شرح بھی ہم لوگ پہلے کر لیں.
अल कलिमा शर्फहा, अहदसा इब्तदा, अहदसा के माने है इब्तदा, बगैर किसी मिसाल के ईजाद किया। ईजाद किया ये जो अल्फाज हैं उर्दू में वो उस मफहूम को अदा कर देते हैं, यानी ऐसी चीज़ जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं थी, नए सिरे से पहली बार किसी चीज़ को बनाना, ईजाद करना। और अरबी में, उर्दू में हम जब ईजाद करते हैं तो उसी माने में लिया जाता है। तो इब्तदा के माने अगर हम ईजाद करना लेंगे, करना करेंगे तो काफ़ी हो जाएगा, लेकिन मफहूम में इस बात को ज़हन में रखें कि बगैर किसी साबिक़ मिसाल के किसी चीज़ को बनाना शुरू करना। अमरुना हाजा आई दीनुल इस्लाम, आई दीनुल इस्लाम यानी दीन इस्लाम, हमारे इस मामले में यानी दीन इस्लाम में। फहुवा रद्दुन आई मरदूदुन अलैहि, यानी वापिस कर दिया जाएगा उस पर, लौटा दिया जाएगा उस पर, रद्द कर दिया जाएगा। गैरु मकबूलिन मिन्हु, उससे कबूल नहीं किया जाएगा। आई मरदूदुन अलैहि यानी उस पर लौटा दिया जाएगा, गैरु मकबूलिन मिन्हु, उससे कबूल नहीं किया जाएगा। मरदूद, हाँ, वो काम उस पर लौटा दिया जाएगा, यानी कबूल नहीं होगा उससे वो काम। जी हाँ, वो काम मरदूद है। नहीं, रद्दुन जो है ये मस्दर है, लेकिन मरदूद इसमें मफूल के माने में है। जी हाँ। अब आइए इसकी शरह की तरफ। वजूबुल इत्तिबाई व तर्किल इब्तिदा, इत्तिबा करने और बिदात को छोड़ देने का वजूब, यानी शरीयत में जैसे अहकाम दिए गए हैं उसी तरह उनकी इत्तिबा करना ये वाजिब है। अपनी तरफ से नई चीज़ात ईजाद किए बगैर बिदात व खिलाफात को तर्क करना और शरीयत की पाबंदी करना ये वाजिब है। अल्लाह तबारक व तआला का दीन कामिल है। सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने तुम पर तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद फरमा लिया। इसमें कोई ऐसा नक्स या कमी नहीं है जिसे पूरा करने के लिए कोई नई चीज़ ईजाद की जाए या उसमें कोई नया अमल शामिल किया जाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कामिल शक्ल में दीन को हमारे हवाले किया है। लिहाजा इस दीन में किसी नई चीज़ को ईजाद करना गोया इस दीन के बारे में ये बदगुमानी करना है कि ये कामिल नहीं है, या फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बदगुमानी करना है कि आपने दीन की सारी बातें नहीं पहुंचाई थी, इसको कामिल छोड़ दिया था। या फिर ये गुमान करना है कि नेकियों की कुछ ऐसी पहचान, नई नई नेकियों की हमें कुछ ऐसी पहचान हुई है जो हमसे पहले जो नेक लोग थे या फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा किराम थे उनको उसकी पहचान नहीं थी। तो बिदअत अपने मफहूम के एतबार से बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। हम लोग सबसे पहले इस हदीस को समझेंगे, उसके बाद बिदअत और खिलाफात के जो नुकसानात है उसकी तरफ इशारा करेंगे। इस हदीस पर आप गौर कीजिए कि इसमें ये बात बताई गई कि हमारे इस दीन में जिसने कोई नई चीज़ ईजाद की तो वो मरदूद है। तो सबसे पहले तो हमें ये बात मालूम कर लेना चाहिए कि ये हदीस इस्लाम के उसूलों में से है, अहम तरीन अहादीस में से है। बल्कि अहले इल्म कहते हैं कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये हमारे जो बातिनी हालात हैं यानी दिल के जो हालात हैं उसके लिए मीज़ान है। तमाम आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। इंसान अमल चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना करे, लेकिन उसके दिल में इखलास नहीं पाया जाता तो अमल क्या होगा, रद्द हो जाएगा। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये दिल के जो आमाल हैं उनके लिए मीज़ान की हैसियत रखता है। ये हदीस मीज़ान की हैसियत रखती है। और मन हदसा फी अमरिना हाज़ा, ये जो हदीस है
ظاہری جو اعمال ہیں ہمارے، ہم جو کرتے ہیں اپنے قول سے اپنے فعل سے، ان کے لیے یہ میزان کی حیثیت رکھتی ہے. ہمارے تمام ظاہری اعمال کو اس پر تولا جائے گا، اس حدیث کی بنیاد پر. اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں تو وہ قبول ہوں گے، اور اگر اس کے مخالف ہیں تو وہ رد کر دیے جائیں گے. تو یہ دو حدیثیں ظاہری اور باطنی اعمال کے لیے میزان کی حیثیت رکھتی ہیں، جیسا کہ اہل علم نے کہا ہے. اس حدیث پر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ کسی بھی چیز کے بدعت ہونے کے لیے تین چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. کوئی بھی چیز اس وقت بدعت کہلاتی ہے جبکہ اس میں یہ تین چیزیں پائی جائیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ من احدث، کہ وہ چیز نئی ہو، بعد میں ایجاد کی گئی ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ چیز ایجاد کی گئی ہو. پہلی جو شرط ہے کسی بھی بدعت کے لیے وہ یہ کہ وہ بعد میں ایجاد کی ہوئی ہو. دوسری شرط یہ کہ فی امرنا ھذا، اس دین میں، اس کا تعلق دین سے ہو، عبادت سے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنا اس کا سبب ہو. اگر وہ چیز دین میں نہیں ہے تو پھر اس کا تعلق بدعت سے نہیں ہے. مثال کے طور پر دنیا کی بہت سی چیزیں ہیں جو ترقی پا چکی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد. جیسا کہ بعض لوگ ہیں جب ان کو بدعت و خرافات کے بارے میں نصیحت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نئی نئی ایجاد ہوئی ہیں، جیسا کہ جو وسائل حمل و نقل ہیں، سواری کے جو ذرائع ہیں. پہلے گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر کرتے تھے، اب کاروں میں، بسوں میں اور جہاز وغیرہ میں سفر کرتے ہیں. تو یہ اس حدیث کو یا پھر بدعت کی تعریف کو نہیں سمجھنے کا نتیجہ ہے. بدعت کا تعلق دین سے ہے، یعنی دین میں نئی چیزوں کا ایجاد کرنا، دنیا میں نئی چیزوں کا ایجاد کرنا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ وہ تو مطلوب ہے. ایک مسلمان کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ زمین و آسمان کی مخلوقات پر غور و فکر کرے اور لوگوں کی سہولت کے لیے، ان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، ان کے آرام کے لیے اور ان کی آسانی کے لیے جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ کرے. ایک مسلمان سے مطلوب ہے وہ چیزیں. وہ جو سائنسی ترقی ہے یا پھر بہت سی جو ترقیاں ہوئی ہے دنیا کے مختلف میدانوں میں، یہ مسلمانوں سے مطلوب ہے کہ وہ یہ کام کریں، بلکہ انہیں کرنا چاہیے. وہ کام تو ان کاموں میں تو مسلمان پیچھے رہ گئے. وہ کام جس میں اصل نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے ان میں تو پیچھے رہے، لیکن دین جس میں کسی بھی نئی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے ان میں بہت زیادہ نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، جبکہ بدعت کا تعلق دین سے ہے. تو دوسری شرط کیا ہے کہ وہ دین میں ہو. جی ہاں. تیسری شرط یہ ہے کہ ما لیس منہ، وہ جو جس کی اصل اس دین میں نہیں ہے، جس کی کوئی اصل نہیں ہے. اس شرط کی بنیاد پر بہت سی ایسی چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے شروع کی لیکن وہ دین کا حصہ ہوں گی، کیونکہ اس شرط کی بنیاد پر وہ دین میں داخل ہوگی. مثال کے طور پر صحابہ کرام نے قرآن مجید کو لکھی ہوئی صورت میں بین الدفتین جسے کہتے ہیں، دو جلدوں کے درمیان قرآن مجید کو جمع کیا. اس کا تعلق مصالح عامہ سے ہے، عام مصلحتوں سے ہے. اس کی اصل موجود ہے، اس کی اصل موجود ہے کیونکہ ما لیس منہ کہا گیا جو اس دین میں نہیں ہے، جبکہ وہ دین کا ایک پارٹ ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو کیا کرتے تھے؟ لکھاتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاتبین وحی کی ایک ٹیم تھی، جماعت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی آیتیں آتی تھیں تو ان کو بلاتے تھے اور لکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آیتیں فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد اس کو رکھ دو. تو اس کی اصل موجود ہے. اسی طرح امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ شروع کی تو اس کی بھی اصل موجود ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو 3 دن رمضان میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی تھی تراویح کی، تو اصل اس کی موجود ہے. اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یعنی اصل کے اعتبار سے بھی وہ کام دین کا حصہ ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کو. تو خلفاء راشدین کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق دین ہی میں آئے گا، دین ہی میں آئے گا. تو اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، یہ 3 چیزوں سے علاوہ ہیں تو پھر وہ بدعت نہیں ہوں گی. پہلی چیز یہ کہ وہ نئی ہو، دین نئی چیز ہو جس کی پہلی ثابت میں کوئی مثال نہ ہو، دین میں اس کی کوئی مثال نہ ہو. اور دوسری یہ کہ وہ چیز دین میں ہو، اور تیسرا یہ کہ اس کی کوئی اصل نہ ہو اور کوئی اصل نہ ہو. اس سلسلے میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی بات جو ہے بہت ہی مفید ہے، بہت ہی مفید ہے.
اور ایک طالب علم کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ بدعت و خرافات کا ایک طوفان ہے جس میں امت جو ہے مبتلا ہو چکی ہے، اور پھر ایسے ایسے ہیلے بہانے اس کے لیے تراشے جاتے ہیں اور ایسے ایسے اعتراضات کیے جاتے ہیں جب روکا جائے، تو عام طور پر ایک طالب علم جو ہے فیصلہ نہیں کر پاتا کہ حقیقت کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تو اس لیے اس موضوع کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور پھر ان اصولوں پر اسے پرکھنا چاہیے. بغیر اصولوں پر پرکھے کے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سی چیز بدعت ہے اور کون سی چیز بدعت نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز اس حدیث میں جو اصول بیان کیے گئے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ 3 چیزیں اگر پائی جائیں تو وہ بدعت ہوگی، اور 3 چیزیں اگر نہیں پائی جائیں تو اس کا تعلق بدعت سے نہیں ہوگا. تو محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی بات آنے سے پہلے اس حدیث میں مزید جو بات ہے وہ بھی دیکھ لیں گے. من عمل عملا جو الفاظ ہے صحیح مسلم کے، اس میں اور وسعت پیدا ہو گئی. من حدث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس نے کوئی چیز نئی ایجاد کی. من عملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے بھی اس نئے کام پر عمل کیا، کیونکہ من حدث میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ایجاد تو فلاں نے کیا تھا، میں نے ایجاد نہ کیا، میں تو اس کے طریقے پر سے چل رہا ہوں، میں نے ایجاد نہیں کیا وہ. لیکن من عمل عملا میں چاہے اس نے ایجاد کیا ہوا ہو یا پھر ایجاد کی بھی چیز پر عمل کر رہا ہو، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی. کوئی بھی ایسا عمل ہے جو نیا ایجاد کیا ہوا ہے، چاہے خواہ اس نے اسے ایجاد کیا ہو یا پھر دوسرے نے ایجاد کیا ہو اور وہ اس کام کو کر رہا ہو، وہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے ایسا کوئی کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں، وہ مردود ہے. تو مسلم کی جو دوسری حدیث ہے اس کے الفاظ میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ عمومیت پائی جاتی ہے. عمومیت، چاہے اس نے ایجاد کیا ہو یا پھر کسی اور کے ایجاد کیے ہوئے پر عمل کر رہا ہو، وہ ساری صورتیں اس میں شامل ہو گئی. اب آئیے محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے کلام کی طرف، کیونکہ وہ ان کی جو گفتگو ہے اس بنیاد پر ہے کہ عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص ہو، اور دوسری شرط کیا ہے؟ مطابعت، اتباع سنت، کہ وہ سنت کے طریقے کے مطابق ہو. تو یہ جو اتباع ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ 6 چیزوں میں موافق نہ ہو. یعنی 6 چیزوں میں جب تک سنت کی موافقت نہ ہو اس وقت تک ہم اتباع کو نہیں کر سکتے. اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ 6 امور میں، اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ 6 امور میں شریعت کی مطابقت ہو. پہلی چیز فی سببہ وفی جنسہ وقدرہ وکیفیتہ وزمانہ ومکانہ. اس کام کے سبب میں وہ شریعت کے مطابق ہو، کسی بھی کام کے سبب میں وہ شریعت کے مطابق ہو. مثال کے طور پر، اس کی ایک مثال، کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. جب بھی وہ گھر میں داخل ہوتا ہے 2 رکعت نماز کا اہتمام کرتا ہے. نماز تو ثابت ہے، نماز ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ ثابت ہے. لیکن اس نے ایک ایسی چیز کا سبب بنایا جو شریعت میں نماز پڑھنے کا سبب نہیں ہے. گھر میں داخل ہونا یہ نماز پڑھنے کا سبب نہیں ہے. تو اس سے غلطی کہاں ہوئی؟ سبب میں غلطی ہوئی. یعنی اس نے جو ہے، اصل تو دین میں شامل ہے، نماز تو دین میں شامل ہے، لیکن اس نے ایک ایسی چیز کا سبب بنایا جو کہ دین میں سبب نہیں ہے. تو اتباع کے لیے ضروری ہے کہ سبب وہی ہو جو کہ شریعت میں سبب بتایا گیا ہو. مسجد میں داخل ہونا یہ سبب شریعت میں بتایا گیا 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے کے لیے جب بھی مسجد میں داخل ہو 2 رکعت نماز پڑھیں، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ بھی وہ سبب ہے جو شریعت میں بتایا گیا ہے. تو اتباع کے لیے ضروری ہے کہ سبب وہ ہو جو کہ شریعت میں بتایا گیا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ شریعت میں بتائی گئی جنس کے مطابق ہو. مثال کے طور پر قربانی ہے. قربانی یہ مویشیوں کی ہو سکتی ہے جن کو بہیمۃ الانعام کہتے ہیں. قربانی انہی کی ہو سکتی ہے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری. اگر کوئی شخص گھوڑا قربان کرتا ہے، گھوڑا اگر کوئی شخص قربان کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ قیمت کے لحاظ سے بہت ہی قیمتی بھی کیوں نہ ہو، تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ مردود ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ایسی جنس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جو کہ شریعت میں ثابت نہیں ہے. شریعت میں وہ چیز ثابت نہیں ہے. لیکن اس کے بجائے اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جو ہے گھوڑا قربان کروں گا، بندوں کو اس کا گوشت صدقہ کروں گا، تو جائز ہے. کوئی قربانی کے طور پر وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ قربانی میں وہ جنس متعین کر دی گئی کہ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری انہیں سے ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر وہ کرنا چاہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن وہاں وہ چیز قابل قبول نہیں ہے. اور جی ہاں، دعوت کے طور پر، صدقے کے طور پر وہ کر سکتے ہیں. جی ہاں، ثابت ہے، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے باقاعدہ ذبح کیا گیا تھا اور صحابہ نے اس کو کھایا. وقدرہ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ مقدار میں وہ شریعت کے مطابق ہو. شریعت نے جو مقدار متعین کی ہے اسی مقدار میں. مثال کے طور پر کوئی شخص چار مرتبہ اعضاء کو دیتا ہے تاکہ اور کمال کے ساتھ اسے طہارت ہو جائے. ہاتھ کو جو ہے 4 مرتبہ دھوتا ہے اور پیروں کو 4 مرتبہ دھوتا ہے، چہرے کو 4 مرتبہ دھوتا ہے، تو وہ بدعت ہے، اس لیے کہ اس نے مقدار کے معاملے میں شریعت کی مطابقت نہیں کی. یہی معاملہ پھر دوسری تمام چیزوں کا ہوگا جس میں مقدار کی پابندی نہیں کریں گے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ کیفیت ہی، کہ اس کی کیفیت بھی شریعت کے مطابق ہو. اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز میں سجدہ رکوع سے پہلے کرتا ہے، یا وضو میں اپنے ہاتھوں کو دھونے سے پہلے پیروں کو دھوتا ہے، یا پھر چہرے کو دھونے سے پہلے ہاتھوں کو دھوتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ کیفیت میں شریعت کے مطابق نہیں کی. کیفیت میں شریعت کے مطابق نہیں کی تو وہ چیز مردود ہو جائے گی. فی زمانہ ہی، زمانے کے اعتبار سے، یعنی زمانہ بھی اس کا وہی ہو جو شریعت نے بتایا گیا ہو. اگر کوئی شخص جو ہے وقت کے داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا، اس نے نماز پڑھ لی، تو نماز کیا ہو جائے گی؟ مردود ہو جائے گی. اسی طرح اگر کوئی عید کے دن عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے، سورج کے کم سے کم ایک نیزے کے برابر بلند ہونا جو عید کی نماز کا وقت ہے، تو عید کی نماز سے پہلے اس نے قربانی کر لی، تو وہ قربانی کیا ہو جائے گی؟ مردود ہو جائے گی، کیونکہ اس نے زمانے میں شریعت کی مطابقت نہیں کی. چوتھی چیز ہے مکان کے اعتبار سے شریعت نے، چھٹی چیز ہے مکان کے اعتبار سے وہ شریعت کے مطابق ہو. شریعت نے جو جگہ بتائی گئی ہو اس جگہ کی پابندی کی جائے. مثال کے طور پر کوئی شخص اعتکاف کرتا ہے، اپنے گھر میں اعتکاف کرتا ہے یا اپنے آفس میں کرتا ہے یا پھر مدرسے میں کرتا ہے، تو وہ مردود ہو جائے گا، کیونکہ اعتکاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس بات کا حکم دیا؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اعتکاف کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف میں رہو مسجدوں میں. تو اگر کوئی شخص اس جگہ کو چھوڑو کسی اور جگہ میں اعتکاف کرتا ہے تو وہ مردود ہو جائے گا. ان چیزوں کو ہم سامنے رکھ کر جو کچھ بھی چیزیں ہیں ان سب کو دیکھ سکتے ہیں. اگر ہو سکتا ہے کہ وہ اصل عمل ثابت ہے لیکن سبب میں مخالفت ہے یا مقدار میں مخالفت ہے یا جنس میں مخالفت ہے یا کیفیت میں مخالفت ہے، زمانے میں مخالفت ہے یا پھر مکان میں مخالفت ہے، تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ بدعت ہو جائے گی. وہ چیز بدعت اور مردود ہو جائے گی. مثال کے طور پر معراج ہے، شب معراج ہے، یا برات ہے، شب برات ہے، تو اس پر احتفال کرنا اور باقاعدہ اس میں جو ہے خصوصی جاگنے کا اہتمام کرنا. تو جاگنا ایک خاص رات کو یہ تو ثابت ہے، جیسے کہ شب قدر یہ ثابت ہے، لیکن انہوں نے جو ہے شب برات اور شب معراج میں ایک ایسی چیز کا سبب بنایا، معراج اس چیز کا سبب بنایا جو سبب کی شریعت میں ثابت نہیں ہے. وہ سبب شریعت میں ثابت نہیں ہے کہ اس سبب سے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگا ہو یا پھر اس سبب سے آپ نے خصوصی عبادتوں کا اہتمام کرنے کی تاکید کی ہو. ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، تو اس حیثیت سے وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ مردود ہو جائے گا. تو یہاں میلاد النبی بدر جولا میلاد النبی اس میں شامل ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سبب بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سبب بنایا، ایک ایسی چیز کا سبب بنایا جس کو شریعت میں سبب قرار نہیں دیا گیا. وہ ایسی چیز کو انہوں نے سبب بنایا. جی تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو نئی ہوگی دین میں ایجاد کی جائے گی وہ مردود ہوگی. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی بدعت اچھی بھی ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اچھی بدعت اور بری بدعت. تو احادیث میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بدعت جب دین میں نئی چیز ہے تو اس میں اچھی اور بری ہونے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ تم نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. الفاظ پر غور کیجئے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. بدعت کی قسمیں نہیں کی گئی، کیونکہ جب ہم بدعت کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ دین میں کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا جس کی کوئی اصل دین میں موجود نہیں ہے، تو پھر وہ اچھی اور بری کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ بری. وہ چیز بری ہو سکتی ہے، اچھی نہیں ہو سکتی.
یہاں عام طور پر جو بات پیش کی جاتی ہے وہ ہے نعمت البدعۃ ہذہ، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جب لوگوں کو تراویح کے لیے جمع کر دیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے دیکھ کر کہا تھا کہ نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، اس کو عام طور پر پیش کیا جاتا ہے. لیکن اس کو انہوں نے وہ الفاظ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے لغت کے طور پر کہے تھے. لغت میں، لغت کے اعتبار سے وہ چیز نہیں ہے، لغت کے اعتبار سے، لیکن وہ چیز بدعت نہیں ہے، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بدر کے اولا جانتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی، تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ایجاد کیا؟ تو بنیادی طور پر ایک خلیفہ راشد نے اس کو شروع کیا تھا، تو وہ سنت کا حصہ ہو گیا، وہ سنت کا حصہ ہو گیا، اس پر بدعت کا اطلاق ویسے بھی نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اہتمام کیا تھا، اس لیے بھی اس کا بدعت کا اطلاق نہیں ہو سکتا. تو اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے یہ جو الفاظ تھے وہ لغوی طور پر تھے، لغوی طور پر تھے. لغت میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ نئے کام کو کہتے ہیں، نئے کام کو کہتے ہیں. جی ہاں، لغت میں احداث ما لم یکن موجودا، ایسا کام کرنا یا ایجاد کرنا جو موجود نہیں تھا، یہ ہے لغت میں بدعت. لغت میں بدعت کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ایجاد کرنا جو موجود نہیں تھا. اور شریعت میں کس کو کہتے ہیں بدعت؟ دین میں نئی چیز کو ایجاد کرنا. اگر ہم اصولی طور پر جاننا چاہیں، التعبد للہ بما لم یشرعہ اللہ، التعبد للہ بما لم یشرعہ اللہ، اللہ کی عبادت کرنا ایسی چیز کے ذریعے جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع نہیں کیا. احداث ما لم یکن موجودا. التعبد للہ تعالی بما لم یشرعہ اللہ، اللہ کی عبادت کرنا ایسی چیز کے ذریعے جسے اس نے مشروع نہیں کیا. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو بالکل اس معنی کو پوری قوت کے ساتھ واضح کرتی ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، ام لہم شرکاء، کیا ان کے کچھ شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے مشروع کیا ہے ان کے لیے دین میں سے، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. مشرکوں کو، یعنی دیکھیں دین میں ہم کسی کی بنائی ہوئی نئی چیز کو لیتے ہیں تو گویا جو اللہ کا حق ہے کسی چیز کو مشروع کرنا وہ ہم اس کو دیتے ہیں جس نے وہ دین میں نئی چیز بنائی ہے. اسی لیے دین میں بنیادی طور پر کوئی شخص نئی چیز کو قبول کرتا ہے یا نئی چیز بناتا ہے تو وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا حق ہے وہ جو ہے کسی اور شخص کو دیتا ہے، یا وہ شخص اپنے آپ میں وہ حق کو استعمال کرنے لگتا ہے. اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے دین میں ایسی چیزیں ان کے لیے مشروع کی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. یا پھر اس حدیث کی روشنی میں بدعت کی تعریف علماء نے یہ کی، التعبد للہ تعالی بما لیس علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا خلفاؤہ الراشدون. ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. التعبد للہ تعالی، اللہ کی عبادت کرنا، بما لیس علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی چیز کے ذریعے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، ولا خلفاء الراشدون، اور نہ خلفاء راشدین اس پر تھے. تو اس میں عمومیت آ جائے گی، کیونکہ خلفاء راشدین کا عمل بھی ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ سنت کا پارٹ ہو جائے گا. اس تعریف میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی. التعبد للہ تعالی بما لیس علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا خلفاؤہ الراشدون. تو دین میں ہر چیز بدعت ہوگی، کسی بھی طرح وہ قبول نہیں ہوگی. اس بات کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بہت قوت کے ساتھ واضح کیا، بہت قوت کے ساتھ. جیسا کہ بعض آثار میں آتا ہے کہ کوفہ کی کسی مسجد میں کچھ لوگ جمع ہوئے اور وہ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھتے یا نماز کے بعد بیٹھتے. ان میں سے ان کے ساتھ کچھ کنکریاں تھیں اور ان میں ایک شخص کہتا کہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، تو وہ سب 100 دفعہ سبحان اللہ کہتے. پھر وہ کہتا کہ 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، تو وہ 100 دفعہ اللہ اکبر کہتے.
پھر کہتا کہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، تو وہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو ان کے پاس گئے، وہاں وہ ٹہر کر، ان کے قریب ٹہر کر وہ ساری چیزیں دیکھتے رہے۔ اس کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے جو تم لوگ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو عبد الرحمن، ہم تو بس تسبیح اور تکبیر اور تحلیل پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ہمیشہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان سے کہا کہ تم لوگ اپنے گناہ گنا کرو، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ افسوس ہے اے امت محمد کہ کتنی جلد تم ہلاک ہو گئے، ابھی بکثرت تمہارے درمیان صحابہ موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی ابھی پرانے نہیں ہوئے اور آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور اتنا جلد تم تباہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ابو عبد الرحمن ہم تو صرف نیکی ہی کر رہے ہیں، نیکی ہی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ کتنے ایسے نیکی کے طلبگار ہیں لیکن وہ نیکی تک نہیں پہنچتے، کتنے ایسے نیکی کے طلبگار ہیں وہ نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے بڑی سختی کے ساتھ ان کی نکیر کی اور ان کی تنقید کی اور اس عمل سے روکا، باوجود یہ کہ وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیح کر رہے تھے، لیکن کیفیت کیا تھی؟ مختلف تھی، کیفیت شریعت کے مطابق نہیں تھی، تو اس لیے وہ چیز کیا ہو گئی؟ وہ چیز مردود ہو گئی، وہ چیز بدعت ہو گئی۔ اب آئیے اہم الفوائد کی طرف۔ وجوب الاتباع ونبذ الابتداء، اتباع کا وجوب، وجوب الاتباع ونبذ الابتداء، اتباع کرنے اور بدعات کو چھوڑ دینے کا وجوب، پھینک دینا کسی چیز کو پھینکنا، چھوڑ دینا۔ وجوب الاتباع ونبذ الابتداء، اتباع کرنے اور ابتداء یعنی نئی چیزوں کو چھوڑ دینے کا وجوب۔ ثانیاً دین الاسلامی کامل شامل، وعلیکم السلام، دین الاسلامی کامل شامل، دین اسلام کامل ہے، شامل ہے، یعنی ساری چیزوں کو شامل ہے، کمپلیٹ ہے اور ساری چیزوں کو شامل ہے۔ کامل اور شامل ایک چیز اصولوں کے اعتبار سے کمپلیٹ ہے، اور شامل یہ ہے ہر شخص اس میں جو ہے شامل ہے، کوئی چیز اس میں چھوٹی بھی نہیں ہے۔ ثالثاً من عمل عملا لم یشرعہ اللہ تعالی ولا رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقبل منہ، جس نے کوئی ایسا کام کیا جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع نہیں کیا اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لم یقبل منہ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ من عمل عملا لم یشرعہ اللہ تعالی، جس نے کوئی ایسا کام کیا جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع نہیں کیا، ولا رسولہ، اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کیا، لم یقبل منہ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ بدعات انسان کے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں، بدعات کے جو خرابیاں ہیں وہ ہمارے دروس میں آئے گا، لیکن بدعات کے جو نقصانات ہیں، پہلی بات یہ کہ بدعات ان چیزوں میں سے ہے جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور بدعات کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن حوض کوثر ہی سے ہٹا دیے جائیں گے، حوض کوثر ہی سے جب آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر ملاقات کے لیے، آپ سے پانی پینے کے لیے، حوض کا پانی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ ایک جماعت ان کے پاس آ رہی ہے اور آپ ان کو پہچان لیں گے۔ کیسے پہچان لیں گے؟ وضو کے اثر سے، وضو کے اثرات سے چمک رہے ہوں گے، تو صحابہ ان کو روک دیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہے، تو صحابہ تو ان کو جواب، آپ کو جو ہے جواب دیں گے فرشتے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیسی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، تو آپ کہیں گے کہ سحقا سحقا لمن غیر دینی، دور ہو جاؤ جن لوگوں نے میرے دین کو بدل دیا، تو وہاں سے وہ ہٹ جائیں گے۔ اور اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی بہت کم توبہ کی توفیق حاصل کرتا ہے، کیونکہ کوئی آدمی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، نفسانی شہوات ہے، شیطان کی طرف سے ہے، اسے سمجھایا جائے تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات،
لیکن یہ شخص تو اس کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے، تو پھر وہ کیوں چھوڑے گا؟ کیونکہ وہ تو اس کی نظر میں نیکی کر رہا ہے، تو عام طور پر اس پر باقی رہتا ہے، عام طور پر باقی رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوتا، خیر پر خاتمہ نہیں ہوتا۔ اور جیسا کہ شروع میں نے بتایا کہ بدعت اس لحاظ سے بہت ہی خطرناک ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دین میں کوئی ایسی کمی رہ گئی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں بیان نہیں کی، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تبلیغ نہیں کی، اور صحابہ نے بھی اس کو نہیں پہچانا، انہوں نے اس کو پہچان لیا، گویا ایک بہت بڑے بدگمانی کرتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے بارے میں۔ تو اس لیے بدعت و خرافات ہمیشہ انسان کو اصل دین سے ہٹا دیتے ہیں۔ شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آدمی شرک کا مرتکب ہو جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے نجات سے محروم ہو جائے، لیکن اس میں ناکام ہوتا ہے تو پھر کوشش کرتا ہے کہ بدعت و خرافات میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ وہ اصل دین سے ہٹ جائے گا، اصل دین سے ہٹ جائے گا، اور چند ایسی باتوں کو جو دین نہیں ہے دین سمجھ کر انہیں جو ہے مضبوطی کے ساتھ تھام لے گا، تو اصل دین جو ہے اس کی نظروں سے ہٹ جائے گا، اور پھر اس طرح وہ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے شرک ہونے میں اس میں تھوڑا سا ہم فرق یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں نے اور نصارا نے اپنے اہل علم کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے تو کبھی ان کو رب نہیں کہا، اپنے اہل علم کو، اپنے علماء کو انہوں نے رب نہیں کہا، احبار اور رہبان کو انہوں نے رب نہیں کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ان کے علماء جس چیز کو وہ لوگ حرام کرتے ہیں اسے حرام نہیں سمجھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اور جس چیز کو وہ حلال کہتے ہیں اسے حلال نہیں سمجھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ یہی رب بنانا ہے۔ تو اس آیت اور حدیث کی تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ ان کو جو ہے حلال و حرام کے بنانے کا اختیار ہے، کسی چیز کو حلال کرنے کا، کسی چیز کو حرام کرنے کا اختیار ہے، تو وہ گویا ان کو اللہ کے سوا رب سمجھتے، کیونکہ جو اختیار اللہ کا ہے وہ ان کو دے رہے ہیں۔ تو جو اس معنی میں بدعت کو اختیار کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، جو اس معنی میں۔ لیکن کوئی آدمی ایسا تو نہیں سمجھتا، لیکن نئی نئی چیزوں کو وہ اس پر عمل کر رہا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ان کے اختیار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دین اللہ ہی کو اس بات کا اختیار ہے، تو اس آدمی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مشرک ہے۔ پہلا آدمی تو مشرک ہے واضح طور پر، کیونکہ وہ ایک ایسا اختیار جو کہ اللہ کا ہے وہ بات اہل علم کو دے رہا ہے، لیکن دوسرا آدمی جو یہ تصور تو نہیں کرتا کہ ان کو اختیار ہے، لیکن ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو دین سمجھ کر چل رہا ہے اس پر، کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین میں پسندیدہ ہے، تو پھر وہ شرک نہیں ہوگا بلکہ وہ بدعت و خرافات میں ہے، اس معنی میں۔ جی ہاں، میں نے وہ ایسی چیزیں جو ہمارے پاس سے آئی ہیں وہ عام طور پر باطنیہ کے پاس سے آئی ہیں، جن لوگوں جو حقیقت میں جو ہے دین سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن ایک طالب علم کو کسی بھی چیز پر بدعت کا، شرک کا حکم لگانے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جو عمل جس حکم کا مستحق ہے اس کا وہی حکم لگانا چاہیے، اس کے اسباب، جس عمل کے اسباب، جو مثال کے طور پر عام طور پر طلبہ فرق نہیں کرتے استغاثہ میں اور وسیلے میں، استغاثہ میں اور وسیلے میں فرق نہیں کر سکتے۔ استغاثہ ہے غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، ایسی مدد جس پر اللہ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ وسیلہ ہے غیر اللہ کو سبب سمجھنا، غیر اللہ کو سبب سمجھنا۔ تو استغاثہ صریحاً شرک ہے، صریحاً شرک ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی مرے ہوئے آدمی سے اپنے لیے اولاد طلب کرتا ہے، یا شفا طلب کرتا ہے، یا کامیابی طلب کرتا ہے، یا پھر نجات طلب کرتا ہے، صحت طلب کرتا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ صریحاً شرک ہو جائے گا۔ لیکن کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحت دیجیے، مجھے کامیابی دیجیے، مجھے نجات دیجیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بدعت کہیں گے، کیونکہ وہ مانگ رہا اللہ سے ہے۔ پہلا آدمی براہ راست غیر اللہ سے مانگ رہا تھا، اس کو استغاثہ کہتے ہیں، تو استغاثہ شرک ہے۔ لیکن دوسرا آدمی مانگ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے رہا ہے، لیکن وسیلہ یا پھر وجاہت یا مرتبہ کس کے مرتبے کو اس کا جو ہے وسیلہ بنا رہا ہے؟ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟
बिदअत हो जाएगी। तो जो अमल जिस चीज का मुस्तहिक है वो भी गुनाह है, ये भी गुनाह है, वो भी गुनाह है, वो अकबरुल कबाइर है इस्तिगासा, और ये कबीरा है, कबीरा गुनाह। मिसाल के तौर पर एक आदमी खबर के पास नमाज पढ़ता है, उस बुजुर्ग के लिए नमाज पढ़ता है कि बुजुर्ग का बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है, मैं नमाज पढ़ूंगा तो वो जो है मेरी सिफारिश करेंगे, उनके लिए नमाज पढ़ूंगा, तो वो चीज़ क्या है? शिरक है। लेकिन एक आदमी एक बुजुर्ग के करीब नमाज पढ़ता है ये समझ कर कि क्योंकि वो मदफून है तो इसलिए उनकी बरकत वहां तक पहुंचती है। नमाज पढ़ता अल्लाह के लिए है, लेकिन तसव्वुर रखता है कि वहां तक कोई बरकत हो जाएगी, तो वो बिदअत है, वो शिरक नहीं है। गुनाह कबीरा है, लेकिन हर अमल में वो अमल जिस चीज का, जिस हुक्म का मुस्तहिक है हमको वही हुक्म लगाना चाहिए और उसी हुक्म के एतबार से उसे मना करना चाहिए। दोनों तबाहकुन है, दोनों तबाहकुन है, लेकिन शरीयत में जब उन आमाल में फर्क किया गया है तो एक तालिब इल्म को भी चाहिए कि उन आमाल में फर्क करे और उसी तरह उसको वाजिब करे। देखिए ये मौजू में अगर हम दाखिल होंगे तो हमारी गुफ्तगू बहुत तवील हो जाएगी। मैं मुख्तसर तौर पर बता दूंगा क्योंकि अब सवाल आ चुका है तो मैं बता दूंगा, क्योंकि इस मौजू को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अकीदे में क्लियर कीजिए। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं आपको ये बात बता दूं कि वसीला कहते हैं किसी चीज़ को जरिया बनाना। मिसाल के तौर पर हम 4th फ्लोर तक पहुंचे हैं सीढ़ी के जरिए, लिफ्ट के जरिए, तो लिफ्ट वसीला है हमारा यहाँ पहुंचने का। को अल्लाह तबारक ताला के तक़र्रुब, अल्लाह तबारक ताला के क़ुर्ब हासिल करने के लिए किसी चीज़ को जरिया बनाना, ये जो है वसीला कहलाता है। ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए सबब बन सकती है, जरिया बन सकती है दीन में, इसको बयान करने का हक भी किसका है? शरीयत का है। शरीयत में कौन सी चीज़ है जो अल्लाह तबारक ताला के क़ुर्ब तक पहुँचने के लिए हमारा जरिया है, हमारे लिए जरिया बन सकते हैं, इसको कौन बता सकते हैं? शरीयत बता सकती है। और शरीयत में हमको बताया गया कि तीन चीज़ों का वसीला हम ले सकते हैं। एक अल्लाह तबारक ताला के मुबारक नामों और उसकी बुलंद तरीन सिफात का। सूरत फातिहा इसकी दलील है, इसके अलावा बहुत सी दुआएं हैं जो इसकी दलील है। सिफात, अल्लाह तबारक ताला की सिफात, इसीलिए हम कहते हैं कि या रहमान इरहमनी, या गफूर इग़फिरली, तो अल्लाह तबारक ताला की मुबारक नाम और सिफात का वसीला बहुत। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह तबारक ताला फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला के सारे नाम हुस्ना हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनके ज़रिए तुम अल्लाह तबारक ताला से दुआ करो। तो हम दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला के नामों का वसीला लेकर मांगेंगे तो दुआ कबूल होती है। तो ये पहली चीज़ होगी। और वसीले की दूसरी किस्म है कि अपने नेक अमल को वसीला बनाना। मिसाल के तौर पर हम लोग इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन कहते हैं और साथ में कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हम इस बात का जिक्र करते हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, फिर अपने लिए एक दुआ मांगते हैं। तो अपने नेक अमल को वसीला बनाना, हमारे उस नेक अमल के वसीले से हमारी दुआ को कबूल फरमा। इसी तरह ये दुआ है कि इन्नना आमन्ना फग़फिर लना। अल्लाह सूरह कुरान में अल्लाह तबारक तआला ने अहले ईमान की दुआ का जिक्र किया कि वो कहते हैं कि इन्नना आमन्ना फग़फिर लना, हम ईमान लाए लिहाजा हमें बख्श दीजिए। और वो मशहूर हदीस है जिसमें 3 आदमी जो है सफ़र कर रहे थे और एक गार में जो है वो फंस गए। तीनों ने एक एक नेक अमल का वसीले से दुआ की और वो गार से निकलने में कामयाब हो गए। ये इसकी दलील है। और तीसरी है किसी नेक आदमी की दुआ को वसीला बनाना। क़ालू या अबा नस्तग़फिर लना ज़ुनूबना, बेटों ने कहा, किसके बेटों ने? याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने, कि हमारे वालिद हमारे लिए अपने रब से मग़फ़िरत तलब कीजिए। याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं, बरगज़ीदा हैं, अल्लाह तबारक तआला के नेक बंदे हैं, तो उनसे उन्होंने दरख्वास्त की कि हमारे लिए दुआ कीजिए। किसी नेक आदमी की दुआ को वसीला बनाना, किसी नेक आदमी की दुआ को वसीला बनाना। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने यही तरीक़ा इख्तियार किया था जब उनके दौर में ख़त आया था। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपके लिए आपसे कहते, आप दुआ मांगते, और इसकी कई मिसालें हैं। आसमान पर बादल का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर दुआ मांगी और इधर आसमान पर बादल छा गए। कई दफा ऐसा हुआ कि आपने दुआ मांगी तो साहबा भीगते हुए अपने घरों को वापस हुए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफा दुआ मांगी, तो उन्होंने यही कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
को कहते आप दुआ मांगते, अब आप नहीं है, आपके चचा है, तो आप दुआ कीजिए, तो उन्होंने उनके जरिए दुआ कराई, तो ये दुआ का वसीला। तो ये 3 चीजें साबित हैं, इसके बहुत सारे दलाइल है। इसके अलावा अगर हम अपनी दुआ में कहते हैं कि फलां के मर्तबे से, फलां के मर्तबे, मकाम और मर्तबा उनके जरिए, तो क्या ये वो चीज है, क्या ये चीज, ये वसीला, ये क्या किसी कुरान की आयत में या किसी हदीस में बयान किया गया है? नहीं किया गया, तो उसको बिदअत का इतलाक होगा। तो इसमें क्या कबाहत है? कबाहत ये है कि ये एक ऐसा तरीका है दुआ करने का जो हदीस में साबित नहीं। उसके मुकाबले में हम अल्लाह तबारक तआला के अस्मा पढ़ें, यानी जो चीज हमारे पास इतने खुले तौर पर मौजूद है कि हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक तआला के मुबारक नामों हवाला का वसीला दें अपनी दुआ के कबूलियत के लिए, जो साबित है शरीयत में, उसको छोड़कर ऐसी चीज को हम कैसे वसीला बनाएंगे जो कि शरीयत में साबित नहीं। जी हाँ, उनके अमल को जो लोग मिसाल देते हैं, बिल्कुल उनका अमल बदर्ज होना इस बात की दलील है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं, ये नहीं कहा अपनी दुआ में कि अल्लाह के रसूल के वसीले से हमें पानी नाजिल कर दे हम पर, बल्कि अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि आप दुआ कीजिए पानी के लिए। आप दिन को खास किए बगैर आम तौर पर ये दुआ करते हैं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप जुमे ही के दिन ये दुआ करते हैं तो फिर वो होगा, आपने एक ऐसी चीज को सबब बनाए खास दुआ के लिए जो हकीकत में सबब नहीं है। आप आम तौर पर करते हैं तो जुमा के दिन भी कीजिए, या कभी कभी भी करते हैं तो उसमें जुमा को भी शामिल कर लीजिए, लेकिन सिर्फ जुमा के दिन खुसूसियत के साथ करते हैं तो फिर उसमें बिदअत का खदशा पैदा हो जाता है। वही चीज है, देखिए उनके मर्तबे से या फिर उनके वसीले से या उनके सदक़े में, वो सारे एक ही चीज है, उनको वसीला बनाना है। और ये वसीले की इन 3 किस्मों के अलावा कोई और किस्म साबित नहीं है, सब एक ही माने में। हाँ, अक्सर वैसे ही किया जाता है, तो वो ऐसी चीज को वसीला बनाना है जो शरीयत में साबित नहीं है, उसके मुकाबले में जो है जो साबित है उसको करना चाहिए।